عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه الترمذي. وعن حميد بن رضي الله تعالى عنه عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, there is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Surely man is in loss except such as have faith, do righteous deeds, and in the mutual enjoining of truth and patience and constancy. I gave witness that there is no God but Allah, and I give witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and his prophet. Om Bhurvuvassuva Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दूदा हया मित्र इल्लाम इल्लल्ले इल्ला वरुणो मित्रस्तिजस्काम हो तार भिंद्रो हो तार मिंद्र महासुरिंद्र अल्लो जैन शरिष्ठम परमं ब्रह्मन अल्लामा अल्लो रसूल मुहम्मद रकबरसिया अल्लो अल्लामा. नफरत की बात है न अदावत की बात है, नफरत की बात है न अदावत की बात है, मेरी जुबान पे बस मोहब्बत की बात है. इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है. दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है. जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर, जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर पिंदील दोस्ती की जलाओ तो बात है. मुहतरम मुअज़्ज़ज़ काबिल कद्र सामने किराम, मैं आप जैसे अजीमुल मर्तबत अशखास के सामने इत्तिहाद यकजहती के उन्वान पर कुछ लबकुशाई की जसारत करना चाहता हूँ. आप तमाम हजरात की ये सब करम फरमाई और मोहब्बत का नतीजा है, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल. हजरात, आज मुसलमानों के अंदर नफरत, अदावत की खलीज और आपसी तनाज़ुं की एक मुहलिक बीमारी अक्सर मुसलमानों के रग रग में, रेशे रेशे में, घुट्टी में समा चुकी है. हमारे अंदर इख्तलाफात, तनाज़ुआत, तशाजुरात जन्म ले लिया है, जिसकी बिना पर मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसते जा रहा है. मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातें, कबीले, तंजीमें
آپس میں منتشر ہے، ان میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں ہے، جبکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کی دولت کو اپنائیں اور اس قیمتی سرمایے کو محفوظ کریں، اس کے تحفظ و بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ملت اسلامیہ کے انتشار و خلفشار کو دور کریں۔ ہم آہنگی اور یگانگیت میں تبدیل کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، دین کا فریضہ ہے۔ اسے نظر انداز کرنا خودکشی اور خود سوزی کے مترادف ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، کبھی تو گیسوے ملت کو سوار کر دیکھو۔ ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، تم اتحاد و اتفاق کا سورج ابھار کر دیکھو۔ دوستو، کسی نے کہا کہ بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، بہار نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشان تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو، تھے تو تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا ہوا دھواں تم ہو۔ اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور الم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو NRC لگا کر ملک بدر کرنے کی پڑانی ہے، تو کہیں ہماری اقتدار اور روایات اور تاریخی اثاثے کو منہدم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی اور محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آ گئے اور چمستان اسلام پر خزاں طاری کیوں ہو گئی؟ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی جانچ پڑتال کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں، تو صاف طور پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آج ہم نے اپنے عظیم سرمایہ کو کھو دیا ہے، مسلمان اپنی غلا قدر پونجی کو کھو دیا ہے۔ عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد اور اتفاق کی دولت مٹ چکی ہے، حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی انتہائی لازوال سرمایہ ہے، ملک و ملت کی یگانگت اور ایک بے مثال پونجی ہے۔ اتحاد و اتفاق اتنی عظیم دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، جسے اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی گلے لگایا۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ وہ اس نادر پونجی کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے خوب قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور اتحاد یہ اس قدر گرا سرمایہ ہے کہ جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی۔ اسی کے ختم سے خزاں آئی اس زمانے میں، اسی کے مٹ جانے سے خزاں آئی مسلمانوں میں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی،
مسلم معاشرے میں تعصب و عناد اور گروہ بندی کی کوئی گنجائش نہ تھی تو اس وقت ہمارا حال کیا تھا؟ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں میں ہماری حکمرانی تھی، صحراؤں بیاباں میں مسلمان قبضہ کیے ہوئے تھے، ہماری سطوت قابل دید تھی، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ دیکھنے کے لائق تھا، مسلمانوں کی شان و شوکت قابل صد افتخار تھی، اسلامی اقتدار قابل رشک تھا، مسلمانوں کا اتحاد سبق آموز تھا، ہماری یکجہتی ضرب المثال تھی اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن دوستو، جب سے مسلمانوں نے اختلاف و انتشار کو گلے لگا لیا، آپسی اتحاد کو ختم کر لیا، باہمی ربط اور اشتراک کو ختم کر لیا، اس وقت سے انتشار میں پھیل گیا، اس وقت لوگ منتشر ہو گئے، فرقہ بن گئے، گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئی، اور اسی وقت سے ہم قعر مذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے، ہم خطرات و وساوس کے زیر سایہ ہو گئے، بزدلی اور پست حوصلگی ہمارا محاصرہ کر لیا، ہماری شجاعت و بہادری، جواں مردی صرف داستان بن کر رہ گئی، مسلمانوں سے عزم و یقین کی دولت سلب ہو گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، مسلمانوں کے رعب و دبدبے ختم ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے، احساس شکست نے کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، مسلمان فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے اور ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، اس کے بعد بھی تمہارا نام مسلمان ہے، قیامت تک تم لوگ مسلمان ہی رہو گے۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج کا المیہ یہ ہے کہ لوگ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں۔ پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے ہیں، فرقہ بندی ہے، انتشار ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، گروہوں میں بٹے ہوئے، جماعتوں میں بٹے ہوئے، ٹولیوں میں بٹے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جو ہمارا مالک اور خالق ہے، پالنہار ہے، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر مرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب سے اس امت میں انتشار پیدا ہوا، اختلاف برپا ہوا، یہ امت گروہوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں منتشر ہو گئی، بٹ گئی،
غیروں نے اس کو اپنا لقمہ تر بنانا شروع کر دیا اور ادھر ادھر اس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اس کو ختم کرنے کی سازش کرنے لگے، مٹانے لگے۔ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں اور غلط خداؤں کو مانتے تھے وہ سب کے سب ایک ہو گئے، لیکن جو ایک خدا کو ماننے والا، ایک قرآن کریم کو ماننے والا، ایک حرم پاک کو ماننے والا، ایک نبی کو ماننے والا، ایک شریعت کو ماننے والا، ایک سنت کو ماننے والا، دوست بزرگوں، یہ امت منتشر ہو گئی اور اختلاف کا شکار ہو گئی، اس لیے یہ امت زوال پذیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتشار برپا مت کرو، اختلاف برپا مت کرو، بٹو نہیں، الگ الگ مت ہو، الگ الگ جماعتوں میں منتشر مت ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ پیغام دیا گیا تھا، لیکن جو دشمن ہیں قرآن کریم کے مخالف زندگی گزارتے ہیں، اس نے قرآن کریم کے یہ سبق کو اپنا لیا اور مسلمان قرآن کریم کے اس سبق کو فراموش کر دیا۔ دوست بزرگوں، اس لیے اس امت کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں اور لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور دنیا سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جنگل کے اندر 2 بیل تھا، دونوں میں بڑی محبت تھی، جب شیر حملہ کرتا دوسرا مقابلہ کرتا اور دونوں مل کر کے شیر کو بھگا کر کے رکھتا تھا۔ شیر دیکھا کہ اب ہم اس بیل کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تو دونوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک لال بیل تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے کہ تم تو لال ہو، ہمارا رنگ بھی لال ہے، تم تو ہمارے جنس سے ہو، تم تو شیر کی طرح ہو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اور وہ کالے والے بیل کو ہم لوگ مار کر کے بھگا دیتے ہیں، ہم لوگ جنگل میں رہ کر کے راج کریں گے۔ وہ بیل اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، جو اس کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ جنگل میں رہتا تھا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتا تھا، وہ اس کے بہکانے پہ آ کر کے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ شیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم رات بھر ہمارے ساتھ سو، اور رات بھر شیر بیل کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، اس کے سر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ دوسرے دن وہ کالے والے بیل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، یہ لال والا بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا رہتا ہے اور وہ بیل کو چیر کر کے کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہی لال والے کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تب اس کی عقل کھلتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میرا ساتھی مر گیا۔ دوست بزرگوں، آج یہی حال ہو رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو کچھ عہدہ دے کر کے سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹی مس یوز کرتی ہے اور دوسری جگہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ کشمیر میں اور ادھر ادھر ہر جگہ آپ دیکھیں اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، مسلمانوں کے اندر حکومت، طاقت، قوت، تقریباً 56 ملک اسلامی ممالک جو کہلاتے ہیں، جس کو لوگ مسلمانوں کا ملک تصور کرتے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت والے ہیں، سنت والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اوپر کی چیز ہے، ظاہر کی چیز ہے، لیکن اندر سے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، کفار اور مشرکین کے دم چھلا بنے ہوئے ہیں، کفار اور مشرکین کی وہ تابعداری کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں اور خود ہی وہ اپنے گھر میں آگ لگاتے ہیں، اپنی قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اسلامی شریعت اور سنت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوست بزرگوں، اس لیے یہ امت زوال پذیر ہو گئی۔ اتفاق امت کا عظیم سرمایہ ہے۔ جو قوم اتحاد اور اتفاق کو اپناتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو دام عروج تک پہنچاتا ہے۔
اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہے، اور جو قوم آپس میں منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس قوم کے لیے زوال مقدر بن جاتا ہے۔ وہ قوم نیچے کی طرف بھاگتی رہتی ہے، پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو تم دیکھو گے محبت میں، الفت میں، چاہت میں، ایک دوسرے کے درد میں وہ اس طریقے سے ہوتی ہے گویا کہ ایک جسم ہے، ایک بڑی ہے، اور اس کے کسی بھی حصے میں، ایک پارٹ میں، ایک عضو میں ایک تکلیف ہے تو پورا بدن تکلیف کے اندر مبتلا ہے، پورا بدن دکھ اور مصیبت میں شریک ہے۔ یہی حال ایک ایمان والے کا ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کنارے میں مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، تو ہر مسلمانوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے سمسیا کو دور کرے، اس کے معاملات کو حل کرے۔ دوستو بزرگوں، آج ہمارے اور آپ کے دل میں اپنے گھروں کے اندر بغض ہے، عناد ہے، اور جو چھوٹی سی فیملی ہے وہ بھی اپنے دلوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں رکھتی۔ چھوٹا سا محلہ ہے، چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں کے بھی سب لوگ اتحاد اور اتفاق سے نہیں رہتے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ صحابہ کرام 313 تھے، لیکن ان کے اندر ایک یونین تھی، ایک جماعت تھی، ایک یونٹ تھی، تو وہ سب کے سب غالب آ گئے اور 1000 کفار و مشرکین کو، دین کے دشمن کو، قرآن کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا اور یہ بتا دیا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کی تابع داری کرنے والے ہیں، ایک شریعت اور سنت پر چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ تمام طاغوت کا اور تمام طاقت کا اور تمام قوت کا سب کا ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات پہلا ایک کلمہ میں سمجھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے آدمی پہلے انکار کرے دنیا کی ہر طاقت اور قوت کا، دنیا کی ہر چمک اور دمک کا، دنیا کی ہر رہنائی کا، اور ایک اللہ کو اپنے دل میں جگہ دے، ایک اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے، ایک اللہ کی قانون پر چلے، ایک رسول کی شریعت اور سنت کو اپنائے، تب یہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، فلاح و بہبود کو پہنچ سکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ایک آدمی کے پاس 10 بچے تھے، جب وہ قریب المرگ ہو گئے، وفات کا وقت قریب ہو گیا، اپنے 10 لڑکوں کو، بچوں کو بلائے اور 10 چھڑی اکٹھا جمع کر کے سب کو کہا کہ اس کو توڑو۔ سب مل کر کے اس کو توڑنا چاہا تو 10 لکڑیاں، چھڑی، اسٹیک جب جمع تھی تو مضبوط تھی، نہیں ٹوٹ پا رہی تھی۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ آپ الگ الگ کر کے توڑو، الگ الگ کے توڑا، الگ الگ کر کے سب کو توڑ دیا۔ تو کہا بیٹا تم 10 بھائی ہو، اگر تم 10 کے اندر اتحاد رہا، اتفاق رہا، محبت رہی، الفت رہی، تو کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی تم کو پریشان نہیں کر سکتا۔ لیکن سب کے سب تم لوگ بٹ گئے تو ایک ایک کر کے دنیا والے تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مرغا مرغی جو فرم کے اندر بند ہوتی ہے اور جس کو پکڑا جاتا ہے وہی چوچو کرتی ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری کیا ہے کہ دانا چگنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، وہی پولٹری فرم کی طرح آج امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے، جہاں جس کو پکڑا جاتا ہے موب لنچنگ کا شکار کر دیا جاتا ہے، باقی دوسرے لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں اگر کوئی مسلمان کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بڑھائے، دینی اعتبار سے بھی آگے بڑھائے، دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھائے۔ کوئی بے روزگار ہے تو اس کے حلال روزی کا انتظام کرے، اچھے جاب میں، اچھی نوکری میں اس کا تعاون کرے، اس کو آگے بڑھائے، ہر اعتبار سے اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرے، اس کو قوت دے تاکہ وہ آگے بڑھے۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی قوم
اسرائیل کہ اگر دنیا والے سب کے سب تھوک پھینکیں تو سب کے تھوک میں وہ ڈوب کر کے مر جائے، اتنی کم تعداد کہ آٹے میں نمک کے برابر وہ دنیا کو مٹھی میں لے کر کے نچا رہی ہے، اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی جماعت اور اتنی تعداد مسلمانوں کی آج ہے دنیا کے اندر کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہ رہی ہو۔ دوست بزرگوں، لیکن یہ منتشر ہے، ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے، اس لیے ظالم اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور یہ قوم مظلوم بنی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں دی، اگر ایک انگلی سے ہم مقابلہ کریں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب 5 انگلیوں کو اکٹھا کر لیں گے اس کے بعد اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو ظالموں کو ماریں گے، اس کا دانت توڑ سکتے ہیں، اس کی شکل کو خراب کر سکتے ہیں، اس کے نقشہ کو بگاڑ کر سکتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں، جس طریقے سے ان 5 انگلیوں کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اور وہ یاد رکھیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام میں کوئی کالے رنگ کا ہو، کوئی گورے رنگ کا ہو، کوئی خوبصورت ہو، کوئی اونچے خاندان کا ہو، کوئی نیچے خاندان کا ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سنو، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، عرب والے کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو غیر عرب والے کو عرب والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ سنو، جس چیز کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، جس چیز کی وجہ سے اونچا مقام ملتا ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ دینداری ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ بہترین ایکٹیویٹی ہے جو تمہارے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں بام عروج عطا فرمائے گا، اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج کے اس جمعہ کی خطابت سے ہم اپنے اندر یہ سبق پیدا کریں کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے جھگڑا لڑائی کو ختم فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائی ہو، نا اتفاقی ہو اور کوئی آدمی جھوٹ بول کر کے صلح کرا دے، محبت پیدا کرا دے، تو وہ کیا ہے کہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنے کا ثواب گناہ نہیں ملے گا، بلکہ محبت کرانے کا اور صلح کرانے کا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل، کیا سنو، کیا میں تمہیں افضل اعمال نہ بتلاؤں جو نماز سے بھی بہتر، روزہ سے بھی بہتر اور صدقہ و خیرات سے بھی بہتر؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا بلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو، لوگوں میں صلح کراؤ، اور سنو کہ انتشار کرنا، جھگڑا لگانا، پھوٹ ڈالنا، یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے استورا ہے، بلیڈ ہے اور بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اختلاف کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، جھگڑا لڑائی کی وجہ سے نیکیاں صاف ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جھگڑا لڑائی کو ختم کریں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔